الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذکر سن رہے ہیں یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا، جنہوں نے انبیاء کرام کو الہ مانا، معبود مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کسی کو معبود مانے، الہ مانے، وہ کافر ہے اور پکا دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے بیان فرمائے۔ كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ان کے علماء کے سامنے برائی ہوتی، وہ منع نہیں کرتے۔ کوئی برا کام ہوتا، اس سے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ لگا، اگر ہمارے سامنے برائی ہو، اور خاص کر جو شخص عالم ہو، جانتا ہو، اس کے سامنے اگر برائی ہوتی ہے، وہ منع نہیں کرتا، تو یہ اتنے نقصان کی بات ہے کہ بندہ بعض اوقات کفر تک جا سکتا ہے، کہ اگر وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا، اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ منافقین جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے اقرار نہیں کیا، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دیکھو گے تم کافروں سے دوستی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں، اور یہ کتنی بری بات ہے۔ اگر ان سے دوستی کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کی جانوں نے کتنی بری چیز آگے بھیجی۔ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، دوستی تو کر رہے ہیں، ان سے لین دین تو کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لین دین تو جائز ہے ان سے کرنا، لیکن دل اگر ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، یہود و نصارہ کو اچھا سمجھنے لگ گئے، دل سے ان کو اچھا سمجھا، ان سے محبت رکھی، تو یہ کل قیامت کے لیے بہت بری چیز تم آگے بھیج رہے ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اپنے لیے تم لے رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر، اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے، ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ اللہ فرماتا اگر اللہ نبی پر ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے، اور یہود و نصارہ کفار مشرکین کو دوست نہ بناتے، تو یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے جس طرح لانا چاہیے تھا، دوستی یہود و نصارہ کفار مشرکین سے رکھی، تو اللہ فرما رہا ہے ان کی یہ لوگ بہت فاسق ہیں، ان کے دل میں خرابی ہے، فسق ان کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس طرح کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے
جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ نے واضح فرما دیا مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، سچے ماننے والے، جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو صحیح عقیدوں پر قائم رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ صحیح معنی میں مومن تھے اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، علماء بھی تھے، وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو جو یہود و نصارہ میں صحیح عقیدوں پر قائم رہے، ان کے عقیدے صحیح رہے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا، جو تعلیم ان کو دی گئی تھی صحیح تعلیم پر قائم رہے، ان کے لیے آخرت میں اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن جن کے عقیدے خراب ہو گئے، اللہ کے سوا کسی کو خدا مانا، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ آج چھٹے پارے کی آپ نے آخری آیت سماعت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان فرما دیا کہ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہوں گے، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام تو ہوتے نہیں، جو مخلوق کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کا اجر ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آخرت کا جو اجر ہے وہ ایمان کے ساتھ معلق ہے، اگر ایمان ہوگا تو آخرت میں ثواب ملے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی ثواب کا تصور نہیں ہے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا اندازہ انسان کو قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا کہ کاش میں ایمان کی قدر کرتا۔ یہ ایمان قبر میں ساتھ جائے گا، دنیا سے کوئی چیز لے کر ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔